بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ محترم حاضرین، قریب ہو کے بیٹھیے تھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے۔ مقصد کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ اب اس سے پہلے درس میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا امت سے کیا مراد ہے، یہ پچھلے درس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ سنا کہ امت قرآن مجید میں 4 معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلا ہے امت، جیسا کہ اس آیت میں استعمال کیا گیا، طائفہ، ایک جماعت، ایک گروہ۔ دوسرا ہے امت کا لفظ امام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 120، ان ابراہیم کان امہ، کہ حضرت ابراہیم ایک امت یعنی امام، لیڈر تھے۔ اس کے علاوہ امت کا لفظ ملت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ زخرف آیت نمبر 23، انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک ملت یعنی طور طریقہ، ہمارے ہاں عام طور سے جس کو رسم و رواج کہا جاتا ہے، ہمارے باپ دادا جس طور طریقے اور جس ڈھرے کے پر چل رہے تھے وہ ملت ہے۔ اور ملت کا لفظ، امت کا لفظ زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ ان کا وہ ساتھی جو جیل میں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر میں بتایا کہ تم یہاں سے نجات پانے والے ہو اور بادشاہ کے پاس جانے کے بعد میری بے گناہی کے بارے میں تذکرہ کرنا۔ تو وہ بات وہ بھول گیا، ایک زمانے کے بعد اسے یاد آیا، تو قرآن نے کیا کہا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، امت یعنی ایک زمانے کے بعد وہ چیز اسے یاد آئی۔ اسی لیے قرآن مجید کو صحابہ کی فہم جس طرح انہوں نے سمجھا ہے بہت ضروری ہے، ورنہ اگر ہم قرآن مجید کو جس طرح صحابہ نے سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ہمارے اسلاف نے سمجھا، اگر ہم اس طریقے سے نہیں سمجھیں گے گمراہی ہمارا مقدر ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث کے پر فہم سلف کی پہرے داری ضروری ہے۔ جس طرح اسلاف نے قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا، اس کے معنی اور مفاہیم کو بیان کیا، وہی ہمارے لیے معتبر ہے۔ اب یہاں اگلی بحث جو آ رہی ہے کہ اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا، رسولوں کو بھیجنے کی حکمت کیا ہے۔ سب سے پہلی حکمت شیخ عثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اقامت الحجہ، یعنی حجت قائم کرنا۔ حجت قائم کرنا، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 165، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، اللہ نے رسولوں کو خوشخبری دینے والا، یعنی جو رسولوں کے کہے کے مطابق چلے انہیں جنت کی بشارت دی جائے، اور جو رسولوں کے کہے کے مطابق نہ چلے انہیں خبردار کیا جائے، ڈرایا جائے۔ اس لیے اللہ نے بھیجا تاکہ لوگوں کے پر اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی اللہ کے یہاں پر حجت نہ پیش کرے کہ اللہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، ہم نے دین کو نہیں سمجھا، ہمارے پاس تیری کتاب نہیں آئی، ہم کیسے دین کو سمجھتے، ہم نے شریعت کیسے سمجھنا۔ تو اللہ نے رسول اسی لیے بھیجے ہیں، حجت قائم کر دی جائے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں یہ کہنے کا حق نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس دین شریعت نہیں آئی تھی، تمام چیزیں اللہ نے بھیج دیے۔ اب دوسرا مقصد رسولوں کی بعثت کا ہے رحمت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، رسولوں کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 مشہور آیت ہے۔ تمام جہان، چاہے وہ جنات ہو، جناتوں کا ایک جہان ہے،
انسانوں کا ایک جہان ہے، جانوروں کا ایک جہان ہے، پرندوں کا ایک جہان ہے، تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، فرشتوں کے لیے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رحمت تھے۔ انسانوں کے لیے رحمت کھلے طور کے پر ہے کہ آپ نے انسانیت کے پر اتنا بڑا رحم کیا۔ سب سے بڑا احسان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے پر گنوایا جائے تو وہ احسان یہ ہے کہ امت کو ان کے خالق حقیقی، مالک حقیقی سے متعارف کرایا اور زندگی کے مقصد سے آگاہ کیا۔ ورنہ اگر نبی نہیں آتا تو بتائیے ہم اللہ کو کیسے پہچانتے اور اپنے مالک کا علم کیسے ہوتا؟ پتہ نہیں ہم کس بت کے سامنے پوجا کر رہے ہوتے، کسی قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہوتے۔ لوگ جیسا کر رہے ہیں ہم بھی ویسا کرتے، اپنے باپ دادوں کو جیسا دیکھا ویسا ہم بھی کرنے لگ جاتے، اس لیے کہ ہمارے پاس رسول کا لایا ہوا دین نہیں ہوتا۔ بہت بڑا رحم و کرم ہے نبی کا، امت کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم احسان ان کے خالق اور مالک حقیقی سے متعارف کرایا اور زندگی کے مقصد سے آگاہ کیا۔ جنات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا گیا۔ جناتوں کے اندر ان کا کوئی رسول نہیں آیا، جتنے بھی رسول آئے مرد تھے، عورتیں نہیں تھیں، وہ انسان تھے، جنات یا فرشتے نہیں تھے۔ جتنے بھی رسول آئے وہ تمام کے تمام انسانوں میں سے تھے اور مرد تھے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، نہ کسی جنات یا جنی کو نبی بنایا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے لیے رسول تھے اسی طرح جناتوں کے لیے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ضمن میں کئی واقعات ہیں، قرآن مجید میں اس کے ضمن میں آیات بھی نازل ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کی طرف بھی، جناتوں کی طرف بھی رسول بنا کر مبعوث کیا گیا اور ان سے ملاقاتیں ہوئی، وہ ایمان لے کر ہے۔ سورہ جن اسی ضمن کے اندر نازل ہوئی، سورہ احقاف کے اندر تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ کیسے؟ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ فرشتوں کے لیے بھی رحم کا ذریعہ ہے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص مسجد آتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے تو آنے سے پہلے اپنے منہ کو چیک کرے، کوئی بدبودار چیز نہ کھائے، چاہے وہ کچا لہسن ہو، کچی پیاز ہو، منع ہے۔ اب سوچئے کہ جب ایک حلال چیز اگر اس میں بدبو آ رہی ہے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو کوئی حرام چیز استعمال کر کے ہم مسجد میں کیسے آ سکتے ہیں؟ جیسا کہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو وغیرہ، پڑیاں وغیرہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور آنے کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی بازو میں نمازی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ بھپکا نکلتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو بیڑی پینے کے بعد اس کا بھپکا نکلتا ہے، سگریٹ کا بھپکا نکلتا ہے۔ تو جس طرح حلال چیزیں اگر اس سے بدبو آ رہی ہے اس کا استعمال منع ہے تو حرام تو پہلے سے ہی حرام ہے، سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اس کی حرمت کی بات کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کچا لہسن یا پیاز وغیرہ کھا کر مسجد میں نماز کے وقت نہیں آنا ہے۔ کیوں؟ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ فرشتوں کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم کہ فرشتوں کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے انسان وہ چیز نماز کے وقت استعمال نہ کرے۔ آپ نے جانوروں کے پر بھی رحم کیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس گئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میانے لگا، اس کے قریب گئے، اس کے گردن کے پر ہاتھ پھیرا، وہ شانت ہو گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کا رسول میں ہوں۔ تو کہا یہ اونٹ مجھے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے اتنا کھانا نہیں دیتے ہو جتنی ضرورت ہے اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لیتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور اسے جتنا کھانا دیتے ہو، جتنی طاقت ہے اتنا ہی اس سے کام لو، اور جتنا اسے غذا کی ضرورت ہوتی ہے اتنا اسے غذا دو۔ جانوروں کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ جانوروں کے پر نظر رکھی جائے۔ اگر کوئی شخص جانور کے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لاتا ہے اس کے پر جرمانہ عائد کیا جائے۔ یہ ہے خلافت، یہ ہے اسلامی حکومت، جہاں جانوروں کے پر بھی نظر رکھی جاتی ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس کے پر بوجھ نہیں لادا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں پر احسان کیا کہ جب سفر میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے، ایک چڑیا آ کر وہاں منڈلانے لگی،
پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کسی نے اس کے انڈے یا بچے اٹھا لیے؟ ایک صحابی نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فوراً اسے واپس کر دو۔ آپ نے ہر کسی کے پر احسان کیا، اسی لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا، تمام جہانوں کے پر رحم کرنے والا۔ تو رسولوں کی بعثت کا دوسرا اہم مقصد ہے رحمت، تاکہ جتنے بھی جن و انس اور جانور ہیں ان لوگوں کے پر رحم کیا جائے۔ اب آگے تیسرا اور اہم مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے رسولوں کے طور طریقے تشریحات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر اللہ قرآن ڈائریکٹ نازل کر دیتا، بتائیے آپ قرآن کیسے سمجھتے؟ اگر حدیث ڈائریکٹ نازل کر دی جاتی کیسے سمجھتے؟ نہیں سمجھ سکتے، جب تک کہ اس کے ساتھ ایک معلم نہ ہو۔ بغیر معلم کے کتاب نہیں سمجھی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا سورہ نحل میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ اس آیت میں تین اہم باتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے نزول کی نسبت اپنی طرف کی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ ذکر و یہ شریعت ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ نزول کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے اس کی وضاحت کریں، یہ نبی کی ذمہ داری۔ اب بتائیے قرآن خود یہ ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے کہ قرآن کے اصول اور ضابطوں کو آپ بیان کریں، تو پھر اگر قرآن کی تشریح نہیں ہونے والی تھی تو قرآن کیوں کہتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تشریح کی جائے، تبھی قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کیا کہتے ہیں، قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے نبی کو کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ اگر قرآن کافی ہوتا، اسے تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی، تو قرآن یہ کیوں کہتا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ اے نبی آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں، لوگوں کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تشریح کی ضرورت ہے، تبھی قرآن آپ کو یہ ذمہ داری دے رہا ہے کہ آپ وضاحت کیجئے گا۔ اب لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے، اللہ نے جو کچھ نازل کیا، نبی نے جسے واضح طور کے پر تشریح کے طور کے پر واضح کر کے بتا دیا، اسے سمجھے۔ سمجھنا ذمہ داری ہے، سمجھنے کی کوشش۔ عقل کا وظیفہ شریعت سازی نہیں ہے کہ آپ احکامات بنائیں، کریٹ کریں، نہیں، بلکہ عقل کا وظیفہ اللہ کے دین کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے دین کا انکار نہیں ہے۔ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انکار کرتے ہیں۔ کیسے؟ ارے عذاب قبر میری عقل میں نہیں آتا تو نہیں مانتا، یعنی اس کے نزدیک اصل معیار کیا ہے؟ عقل۔ جو چیز عقل میں آئے گی وہ مانی جائے گی۔ اگر قرآن حدیث کے اندر ہے تو نہیں مانیں گے، عقل میں آئے گی تو مانیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز عقل پرستی ہے، نہ کہ دین اور شریعت ہے، قرآن و حدیث ہے، جبکہ اصل دین قرآن و حدیث ہے، عقل نہیں ہے۔ اب دجال کو نہیں مانتے، کہتے دجال ہم کو نظر نہیں آتا، تو کوئی چیز اگر نظر نہیں آئے تو نہیں مانو گے؟ فرشتے نظر نہیں آتے، روح نظر نہیں آتی، ہوا نظر نہیں آتی، پاور نظر نہیں آتی، جو چیز نظر نہیں آئے تو کیا اس کا انکار کر دیا جائے گا؟ یہ ان لوگوں کی کھوٹی عقل ہے، یعنی بجائے اپنی عقل کے ماتم کرنے، اپنی عقل کو صحیح کرنے، قرآن و حدیث کو تابع کرنے، وہ اپنے آپ کو عقل کے تابع کرتے ہیں۔ تو یہ اہم ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے دی۔ یہاں پر شیخ عثیمین رحمہ اللہ بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ اس چیز کو جو اللہ نے پہنچایا ہے وضاحت کرنا، بیان الطریق الموصل الی اللہ، کہ وہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہیں اسے ایسے طریقے سے بیان کرنا جو بالکل واضح ہو۔ اور لأن الانسان لا يعرف ما يجب لله على وجه التفصيل الا عن طریق الرسل، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے وہ رسولوں کے طریقے اور جس طرح رسول کر کے بتائے گا اس کے بغیر ناممکن ہے۔ جب تک رسول کر کے نہیں بتائے گا چیز سمجھ میں آنے والی نہیں۔ اب چلیے ٹھیک ہے، آپ کو بغیر پریکٹیکلی چیز کے نماز کے بارے میں بتا دیا جائے، بتائیے نماز میں کتنی غلطیاں ہوگی؟ یہاں تو طریقہ موجود ہے، اس کے بعد بھی اتنی غلطیاں لوگ کرتے ہیں۔ اگر طریقہ موجود ہی نہ ہوتا اور آپ نے پریکٹیکلی ساری چیزیں کر کے نہ بتائی ہوتی تو بتائیے کتنا اختلافات ہوتے۔
تو یہاں یہ بہت اہم چیز کہ اللہ نے جو بھی حکم نازل کیا ہے دراصل وہ تبیین کا، تشریح کا، پریکٹیکلی طور کے پر کر کے دکھانے کا محتاج ہے۔ جب تک اسے کر کے نہیں دکھایا جائے گا وہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اب اگر آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کو تیرنا سکھاؤں، کس طرح تیرا جاتا ہے، کیسے سیکھیں گے؟ آپ کو جب تک پانی میں نہیں اتارا جائے گا، پریکٹیکلی ساری چیزیں نہیں بتائی جائے گی، سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ جو چیزیں انسان کرتے دیکھ کر سمجھ لیتا ہے وہ بیان کرنے سے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا گیا اور تمام رسولوں کو کہ اللہ کے احکامات کے پر عمل کیسے ہوتا ہے، نبی وہ تمام چیزیں پریکٹیکلی طور کے پر، عملی طور کے پر کر کے دکھاتا ہے اور پھر امت کو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ واضح رسول کی ایک اہم ضرورت اس بنیاد پر بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز جو نازل بھی ہے سمجھ میں نہیں آئی تو یہ کون بتائے گا؟ یہ نبی کر کے بتاتا ہے، سوال پوچھا جاتا ہے، نبی اس کے بارے میں وضاحت کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ۔ اب جیسا کہ قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر آیت نازل ہوئی کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک آیت نازل ہوئی تھی کہ سحری اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے علیحدہ الگ نہ ہو جائے۔ اب حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک کالا اور ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور دیکھتے رہے جب تک دونوں علیحدہ نہیں ہوئے، کھاتے رہے۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عدی یہ مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، دراصل یہاں کالے اور سفید دھاگے سے صبح صادق اور صبح کاذب مراد ہے، یعنی صبح کاذب صبح صادق سے الگ ہو جائے، جیسا کہ رات کے وقت ہوتا ہے۔ صبح صادق جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے اور صبح کاذب صبح صادق سے کچھ پہلے نمودار ہوتی ہے، بھیڑیے کے دم کی طرح مشرقی حصے کے اندر آتی ہے۔ اور آج چونکہ لوگ اس کے بارے میں توجہ نہیں دیتے ہیں، ہمارے یہاں پر ٹائم ٹیبل موجود ہے، لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے، لیکن جو پہلے کا زمانہ، جو ٹیکنالوجی والا زمانہ نہیں تھا، لوگ انہی تمام چیزوں کو دیکھا کرتے تھے، شریعت اسی تمام چیزوں کو دیکھ کر بنائی گئی۔ آج بھی اگر ساری ٹیکنالوجی ختم کر دی جائے، دین اپنے تمام طریقوں کے مطابق چلتا رہے گا، یہ ٹیکنالوجی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم وہ تمام چیزیں جو شریعت نے بتائی ہے اس کے مطابق عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی۔ اس کے بعد قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا نازل ہوا، من الفجر، یعنی فجر کی وجہ سے۔ یہ کالا دھاگا سفید دھاگا، اس سے مراد صبح صادق صبح کاذب ہے، جو کہ فجر کے لفظ کے ذریعے واضح ہو گیا۔ یہ وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہوگی، صرف قرآن کو اگر نازل کر دیا جائے کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ قرآن میں سوالات بھی ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر یسألونک ماذا ينفقون، لوگ سوال کر رہے ہیں نا، جب تک اب یہ سوال کون کرے گا؟ نبی سے ہوگا، کوئی ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھوڑی سوال کرے گا، نبی سے سوال ہوگا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ایک رسول ہمارے درمیان موجود ہو۔ تو لہذا رسولوں کی بعثت کا یہ 3 اہم مقصد ہے۔ پہلا ہے حجت کو قائم کرنا، دوسرا ہے رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا ہے، اور تیسرا ہے اللہ کے احکامات کو عملی طور کے پر لوگوں کے سامنے کر کے دکھانا۔ اب نماز کے بارے میں آپ خود دیکھیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ بتایا۔ آپ نے ممبر کے پر چڑھ کر نماز ادا کی تاکہ تمام لوگ پیچھے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں، اور اس کے بعد یہ کہا کہ نماز میں میرے سے وہ لوگ قریب رہیں جو ذی شعور ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں۔ اس لیے رکھا گیا ہے کہ نماز میں اگر کسی قسم کی کوتاہی غلطی ہو جائے، نسیان ہو جائے تو یہ فوری طور کے پر ٹوک دیں، لقمہ دے دیں۔ تو ایسے لوگوں کو امام کے قریب کیا گیا ہے جو اولو الاحلام ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہ رسولوں کی بعثت کا مقصد ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اب عبادت کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں پیچھے بڑی تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ آسان لفظوں کے اندر کہا جائے، جیسا کہ یہاں عبادت کے تعلق سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے کہ ہر وہ عمل، یہ کہتے ہیں اسم جامع، عبادت ایک جامع لفظ ہے، لکل ما یحبہ اللہ ویرضا، ہر وہ چیز جو اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہو وہ عبادت ہے۔ ہر وہ عمل، چاہے وہ اقوال ہو، یعنی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اچھی باتیں کرنا، یہ تمام چیزیں اقوال کے اندر شامل ہیں،
اور اعمال یعنی عملی طور کے پر کرنا، چاہے آپ قربانی کیجئے، نماز کے ادا کیجئے، روزے رکھیے گا، تو ہر وہ عمل یا قول جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہو وہ عبادت ہے۔ بہت جامع لفظ ہے، بڑی جامع تعریف علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ہے۔ اب یہاں رسولوں کی بعثت کا ایک مقصد تھا کہ صرف اللہ کی عبادت، اور دوسرا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچنا۔ اب یہاں طاغوت کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا اَنِجْتَنِبُوا، کہ بچو۔ بچنے کا مطلب کیا ہے؟ ابتعدوا عنہ بأن تکونوا فی جانب وہو فی جانب، کہ دونوں بالکل علیحدہ ہو جائے، وہ ایک کنارے ہو جائے، تم ایک کنارے ہو جاؤ، یعنی اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اجتناب کا مطلب ہے قریب بھی مت جاؤ، تاکہ وہ چیز تمہیں اپنے قریب بھی نہ کھینچے، ایک دم دور ہو جاؤ، اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اور یہ طاغوت طغیان سے مشتق ہے، بنا ہوا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں حد سے تجاوز کرنا کہتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں۔ اگر ہماری اولاد نافرمان ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سرکش ہو گئی ہے، یعنی بات نہیں مان رہی ہے، جبکہ اولاد کو بات ماننا چاہیے، تو یہ سرکشی ہے۔ اور اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا سرکش ہے۔ حد سے تجاوز کرنے والی چیز، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حاقہ کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، کہ جب پانی اپنی حد کو تجاوز کر گیا، جتنی حد ہونا چاہیے، ایک حد تک پانی انسانوں کے لیے مفید ہے، لیکن اگر وہ اپنی حد کو تجاوز کر جائے، سیلابی کیفیت میں آ جائے، نقصان دینے لگتا ہے۔ تو اسی کو قرآن نے کہا کہ جب وہ اپنی حد کو تجاوز کیا، طغا یعنی اپنی حد سے آگے بڑھ گیا، انسان کو جو فائدہ ہونے والی چیز تھی نقصان دہ بن گئی، تو یہ طغیان اسی سے بنا ہوا ہے، یعنی حد سے تجاوز کرنا۔ اب یہاں انسان حد سے تجاوز کیسے کرتا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بندے تین چیزوں میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ مطبوع کے ذریعے۔ مطبوع یعنی جس کی بات مانی جائے، اتباع اسی سے بنا ہوا ہے، یا معبود کے ذریعے یعنی اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کی جانے لگی، اور مطاع یعنی کسی کی فرما برداری کرنا۔ یہ تین چیزیں ہیں، اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ ان تینوں چیزوں کے اندر اس سے راضی بھی ہو، یعنی کسی کی اتباع یا عبادت یا اطاعت و فرما برداری میں اس سے راضی بھی ہو، اور یہی چیز دراصل طاغوت ہے، اور بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا۔ دیکھیے اب یہاں مطبوع کی مثال یعنی جس کی اتباع کی جائے، جیسا کہ کوہان، کاہن لوگ، وہ ہمارے مستقبل کے بارے میں کچھ بھی بتا دیتے ہیں، ہم اس کو ماننے لگ جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے، آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کے اندر آپ دیکھیے ایپس آ چکے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور کوئی ایپ لگاتا ہے، یعنی موبائل کے اندر ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے جو اس طرح کی کوہانت کی باتیں بتاتا ہے، مستقبل کی باتیں بتاتا ہے، یہ بھی دراصل کاہن کے پاس جانے کی طرح ہے۔ چاہے آپ کسی انسان کے پاس جاؤ یا آپ اپنے موبائل کے اندر کوئی ایپ نکالو جس کے اندر مستقبل کی باتوں کو بتایا جا رہا ہے، یہ بھی دراصل کوہانت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ دونوں کی علت ایک ہے، وجہ ایک ہے، لہذا دونوں سے بچا جائے گا، چاہے انسان کے پاس جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا، اس لیے کہ قرآن صاف کہتا ہے غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور اگر آپ کسی کاہن کے پاس جاتے ہیں تو نعوذ باللہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی غیب جاننے والا ہے، آپ اسے اللہ کے برابر ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جادوگر ہیں اور علماء سو جو قرآن و حدیث کے خلاف آپ کو چلنے کا حکم دیتے ہیں، یہ علماء سو میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ تین لوگ ہیں جن کی اتباع کی جاتی ہے، یعنی جو باتیں ان لوگوں نے کہہ دی اسے جس طرح نبی کی بات کو اتباع اور فرما برداری کے طور پر مانا جاتا ہے سنت سمجھ کر، اس طرح ان لوگوں کی باتوں کو بھی مانا جاتا ہے۔ تو یہ ہے مطبوع، یعنی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر قابل اتباع مان لیا گیا ہے، اور معبود مثل الاصنام، جیسا کہ بت ہوتے ہیں جن کے سامنے جا کر عبادتیں کی جاتی ہے، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں قریب کرنے والے
اور یہی معاملہ آپ اگر دیکھیں گے تو یہ بات دراصل ان لوگوں کے لیے بھی آتی ہے جو قبروں کے پر جاتے ہیں، اس لیے کہ جو بت تھے مشرکین مکہ کے، وہ لوگ بھی ان لوگوں کے نیک اور بزرگوں لوگ تھے، اور ان کی بزرگی اور عبادت کا چرچا تقوی و پارسائی کے بارے میں لوگوں کے بارے میں تعریفیں ہوتی تھی، انہی لوگوں کے بت بنائے گئے تھے۔ قوم نوح کے اندر بھی انہی لوگوں کے بت بنائے گئے، اور یہاں پر بھی وہی چل رہا ہے۔ اب آپ اگر قبر والے کے پاس جا کر وہی چیز کر رہے ہیں جو مشرک بت کے پاس جا کر کرتا ہے، تو دونوں کے اندر فرق کیا رہ گیا ہے؟ کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے۔ اب یہاں علماء سو کا جو تذکرہ کیا گیا یہ بڑا خطرناک ہے۔ آج ہمارے درمیان دیکھیے ایک بہت بڑا طبقہ جو قرآن و حدیث نہیں، ہمارا عالم کیا کہتا ہے اسے ترجیح دیتا ہے، وہ قرآن و حدیث تک رسائی حاصل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، عالم آپ کو اللہ کے دین تک پہنچانے کا ذریعہ بنا کر دیا گیا ہے۔ علماء جو ہوتے ہیں یہ دراصل اللہ کے دین تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شارع ہیں، یعنی شریعت کو بنانے والے نہیں۔ اللہ نے ان کو شریعت سازی کا اختیار نہیں دیا ہے، یہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے حلال کرے، جس کو حرام کر دیں، نہیں۔ ایک عالم سے اگر آپ سوال کریں گے کسی مسئلے کے بارے میں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دلیل پوچھیے، یہ مسئلہ میرے سامنے درپیش ہوا ہے، آپ بتائیے کہ قرآن و حدیث کے اندر اس کی دلیل کیا ہے۔ اگر وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ سوال کیجئے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ یہ کام میں کر سکتا ہوں، اس کی دلیل دو، نہیں کر سکتا ہوں، کیوں نہیں کر سکتا، اس کی دلیل بھی آپ دیجئے گا۔ تو عالم دراصل آپ کو اللہ کے دین تک پہنچاتا ہے، وہ دین بناتا نہیں ہے، بتاتا ہے، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اور جو علماء دین بنانے لگ جائیں، سمجھ جائیے گا کہ وہی علماء سو ہے، اور جو دین بتانے لگ جائے سمجھ جائیے وہ علماء حق ہے۔ یہ علماء حق اور علماء سو کے درمیان بہت واضح فرق ہے کہ جو دین بتاتے ہیں یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں رکھتے ہیں، یہ علماء حق ہیں، اور علماء سو ہیں جو دین بناتے ہیں، یعنی آپ کے سامنے قرآن حدیث نہیں اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا حلال تو حلال، میں نے کہہ دیا حرام تو حرام، اور پبلک بھی اتنی نادان ہوتی ہے، جاہل ہوتی ہے، ٹھیک ہمارے عالم صاحب نے کہہ دیا مان لو، اب اس سے سوال نہیں کرنا ہے۔ جبکہ قرآن نے کیا کہا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی مسئلہ درپیش ہو جس کے بارے میں قرآن و حدیث کا علم آپ کو نہیں ہو تو کیا کرنا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان لوگوں سے سوال کرو جو اہل ذکر ہیں، یعنی جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صرف عالم سے سوال کرو، بلکہ ایسے لوگوں سے جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں۔ دین قرآن و حدیث کا نام ہے، نہ کہ کسی عالم کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث جو نازل کیا اس کا نام دین ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر یعنی جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے، سوال کرنا ہے۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کو علم نہ ہو۔ سوال کرنے کے بعد کیا ہے؟ سوال قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کس طرح تم کو سوال کرنا ہے؟ بالبینات والزبر، بینات واضح دلائل۔ یہ عالم اپنی بات نہیں سنائے گا۔ ہمارے یہاں پر دیکھیے ایک عالم سے لوگ سوال کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان بڑا فیمس ہو رہا ہے، اس کی کلپس وائرل ہو رہی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اناب شناب باتیں کر رہا ہے، عمروں کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہے۔ بخاری کی اتنی واضح روایت، حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہے، یعنی جو صاحب معاملہ ہے، کہ جس وقت میرا نکاح ہوا اس وقت میری عمر 6 سال تھی، اور جس وقت میری بدائی بھی رخصتی بھی ہجرت کے بعد اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ اب اس بات کے پر نہ اس وقت کے مشرکین کو اعتراض ہوا، مشرکین مکہ جو آپ کے پیچھے پڑے رہتے تھے، کبھی سوال کیا کہ حضرت عائشہ سے 6 سال میں آپ نے کیوں نکاح کیا؟ کسی یہودی نے سوال کیا؟ کسی منافق نے آپ کے پر اعتراض کیا؟ اس کا مطلب ہے اگر کوئی حضرت عائشہ کی عمر کو لے کر اعتراض کرتا ہے تو مشرکین مکہ اس وقت کے یہود اور نصارہ سے بھی بدتر ہے، منافقوں سے بھی بدتر ہے، کہ ان لوگوں نے اعتراض نہیں کیا، یہ اعتراض کر رہا ہے، اسے اعتراض ہو رہا ہے، نہیں حضرت عائشہ کی عمر 6 سال نہیں تھی، وہ آگے تھی، 14 سال تھی، 21 سال تھی۔ نہیں، حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہے 6 سال کی عمر تھی اور 9 سال کی عمر میں بدائی بھی۔ یہ کوئی ایسا ہمارے یہاں چیز نہیں چلتی ہے تو ہم کو عجیب لگ رہا ہے نا، یہ عرب کے ماحول کے اندر کوئی عجیب نہیں تھا، اور غیر مسلم کو تو سوال کا اعتراض ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ اعتراض ہمارے اوپر کریں گے، پلٹ کر ہم ایسی ایسی باتیں ان کے سامنے ان کی دھرموں کی رکھیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ پہلے اپنے دھرموں کے بارے میں دیکھیے، اس کے بعد اسلام کے پر بات کیجیے گا۔ تو یہ فضول قسموں کی باتیں ہیں، بعض ضمناً آ گئی، تو یہ اس طرح سوال ہو رہے ہیں، جواب دیے جا رہے ہیں، دھڑلے سے، نہ کوئی دلیل ہے نہ کچھ ہے، سر پیر کے بغیر جواب دے رہے ہیں۔
قرآن کہہ رہا ہے بالبینات والزبر، واضح دلیل ہونا چاہیے، واضح دلیل پیش کیجیے آپ کسی مسئلے کے پر کہ ہاں یہ مسئلہ کر سکتے ہیں تو یہ دلیل اس کی ہے قرآن سے یا حدیث سے، اور نہیں کر سکتے اس کی دلیل یہ۔ اور اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے والزبر، زبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسمانی کتابیں۔ اللہ نے قرآن اور حدیث نازل کیا، اس کا حوالہ دو، حدیث کا حوالہ دو، کس حدیث کے اندر ہے، صحیح ہے ضعیف ہے، وضاحت کرو۔ قرآن مجید کی آیت ہے اس کی وضاحت کرو۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں من مانی اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں ترجمے میں۔ قرآن کی آیت میں تو ہیرا پھیری نہیں کر سکتے تو کیا کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے ترجمے میں اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ چیزیں بالکل عام ہیں۔ بہرحال یہ ہے علماء سو، یعنی جو قرآن حدیث بتاتے نہیں بناتے ہیں، مسئلے قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں، اپنی عقل اپنے مسلک کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، یہ علماء سو۔ اس کے بعد معبود یعنی بت وغیرہ ہیں۔ اب تیسرے پر آتا ہے مطاع، یعنی جن کی بات مانی جاتی ہے، اس میں باپ بھی آ سکتا ہے، بھائی بھی ہے، دوست وغیرہ، یعنی انسان جس کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرتا، اس کی بات کو سنتا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو انسان کو دراصل اس کے صحیح راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ یہ بات تھوڑا سا طویل ہے، آگے انشاءاللہ اور بھی آئے گی۔ یہاں آخر میں ایک بات میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ سلسلہ کلام انشاءاللہ جاری رہے گا۔ طاغوت کے اندر ایک اہم بات یہاں بیان کی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے کیا کہا، وَاجْتَنِبُوا الطاغوت، اور طاغوت کے بارے میں ایک عمومی تعریف یہ بیان کی جاتی ہے، کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کے قابل سمجھ لی گئی۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عبادت کے قابل سمجھیں، ان سے مدد مانگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، جبکہ وہ دنیا میں نہیں ہے، مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ عبادت کے قابل سمجھ لی گئی ہے وہ طاغوت ہے، تو کیا نعوذ باللہ یہ لوگ بھی طاغوت ہیں؟ نہیں، بلکہ انسان کا عمل طاغوت ہی ہو جاتا ہے، وہ چیز طاغوت نہیں ہوتی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام طاغوت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاغوت نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں نے آپ کو عبادت کے قابل سمجھ لیا ان کا یہ عمل طاغوتی ہے، اور کوئی نبی یا رسول طاغوت نہیں ہو سکتا۔ یہ وضاحت ضروری ہے۔ یہاں شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اسی چیز کو بڑے اچھے انداز سے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ بات جاری رہے گی جو کہ رسولوں کی بعثت کے مقصد سے تعلق سے، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرنا، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ عبادت کے قابل سمجھ لی گئی ہے اس سے بچنا بڑا آسان ہے۔ اسی کی تشریح یہاں پر چل رہی ہے تاکہ اس ضمن میں جو اعتراضات ہے اس کا جواب بھی دیا جائے۔ کچھ اعتراضات بھی آتے ہیں، اس کے جوابات بھی آگے دیے گئے انشاءاللہ۔ آئندہ درس میں تمام تر تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے، دین کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے جیسا صحابہ نے سمجھا، اور انہی کی طرح سمجھ کے ساتھ انہی کی طرح عمل کا جذبہ، خدمت کا جذبہ بھی دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔